اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے برے حالات میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو، کمزوری مت دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہوگا، تم ہی غالب رہو گے اگر سیاسی پارٹی تمہاری بڑی ہوگی، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس بڑی فوج ہوگی، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہوگی۔ نہیں، خارجی وسائل کو اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، بنیادی مرکزی داخلی وسیلے کو اللہ نے ذکر کیا جس کے بغیر نصرت نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اندر، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اندر ایمان مضبوط ہو، قلب کی سطح پر اللہ پر توکل ہو، قلب کی سطح پر اللہ سے امید ہو، قلب کی سطح پر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ اور حوصلہ انسان کی زندگی میں ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، اس کو سب طرف سے دکھ رہا ہے نہیں ہو سکتا کچھ بھی، نہیں ہوتا، اب تو مرے، اب پھنسے، اب گئے کام سے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت میں جب قوم بھی اس کو کہہ رہی ہو، بعض اوقات قوم جو ہے قائد کے حوصلے کو توڑتی ہے، کیونکہ قوم کی نگاہ اپنے ایمان کی حیثیت کے اعتبار سے اسباب اور ان کے بالمقابل شر کے اسباب پر ہوتی ہے، لیکن واقعی اللہ والا قائد وہ ہیں جس کی نگاہ مسائل سے زیادہ اللہ کی طرف سے ملنے والے وسائل پر ہو، اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا لے کے نکلو فرعون کے مقابلے میں اپنی قوم کو بچا کے نکل جاؤ، راتوں رات نکل جاؤ۔ اب جب نکلے ہیں فرعون کو نیوز ملی، فرعون اور بھی سٹ پٹ آیا، غصے میں پوری فوج لے کے پیچھے آیا۔ اچھا آئے تو آئے، کیسا ہوا؟ اب سامنے دریا کے کنارے یہ لوگ پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل، اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے۔ اچھا آتے آتے اب ایسا وقت بھی آ گیا فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو دیکھ رہی اور فرعون آ رہا دیکھو، اور فرعون دیکھا اچھا دیکھو مل گئے لوگ۔ ایسا وقت ہے کہ اب بچنے کی کوئی سبیل نہیں، آگے دریا، پیچھے فرعون، ساتھ میں کیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی وسائل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو انپٹ دیا، انفارمیشن، کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پکڑے گئے نا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، دیکھو ہم پکڑے گئے، اب تو پکڑے جائیں گے ہم لوگ، فرعون آئے دیکھو بہت ہم کو قتل کرے گا، مار ڈالے گا، نہیں معلوم کیا کرے گا۔ جب ظالم کے ساتھ ایک اور وصف جڑ جائے، غصہ، تو آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے؟ ظالم غصے میں بھی اگر ہو، پہلے تو ہے ہی ظالم، اس کے ساتھ غصے میں بھی ہو اور ایسا مل جائے جو بھاگ رہا ہو، تو آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے؟ قوم گھبرا گئی۔ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، یعنی کہا تم ہو نا میرے ساتھ، معلوم ہے قوم خود گھبرائی ہوئی ہے، کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو رہنمائی کرے گا، مجھ کو گائیڈ کرے گا، اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ توکل اور یہ اعتماد ایسے حالات میں اگر قوم میں ہو، اس قوم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ جس کی نگاہ اسباب کی محرومی اور قلت کے حال میں بھی اللہ رب العالمین پر ہو، ایسی قوم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، اگر تکلیف پہنچی ہے، ناکامی تم کو دکھائی دی ہے، اگر تمہارا نقصان ہوا ہے بہت کچھ، ذلت میں اگر تم آج اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، غمگین مت ہو، ماضی کے نقصان کی بنیاد پر غمگین مت ہو، اور مستقبل کے مسائل کے اعتبار سے ہمت مت ہارو، ابھی ہتھیار ڈال مت دو، ابھی معاملہ چھوڑ مت دو، ابھی نا امید مت ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا، اب حالات اور بھی برے ہوں گے، اب معلوم نہیں اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، نہیں،
ولا تہینوا، اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہمت نہیں ہارنا، برے سے برے حالات میں ہمت نہیں ہارنا، اور جو کچھ ہو گیا اس پر روتے دھوتے بیٹھو گے، ان آنسوؤں سے تمہاری کشتی صحیح جگہ نہیں جائے گی، ان آنسوؤں سے تمہارے مسائل حل نہیں ہونے والے۔ ماضی پر رونا مستقبل کو اچھا نہیں کرتا ہے، اور ہمت ہارنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ باہر کی شکست اندر بھی ہو جاتی ہے۔ آدمی واقعی جنگ کب ہارتا ہے؟ جب اندر کی جنگ ہارتا ہے، جب اندر ہارتا ہے تو باہر بھی ہار جاتا ہے۔ ہمت ہارنے والا کچھ بھی نہیں جیت سکتا، ہمت ہارنے والا جیت سکتا نہیں۔ لہٰذا اندر کا حوصلہ مسلمانوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات آئیں اللہ رب العالمین اچھے حالات لائے گا۔ کیوں؟ یقلب اللیل والنہار، رات دن، حالات اچھے برے، موسم، سب کچھ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کائنات میں نافذ ہوتے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک کے تمام امور کے فیصلے اللہ کرتا ہے، تمام امور کے فیصلے اللہ کرتا ہے، آسمان سے لے کے زمین تک، اور آسمان سے فیصلے نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا الا ترون ها هنا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھتے نہیں یہاں پہ، ان الامر من ها هنا، فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے، فیصلہ حکومتوں کی گدیوں سے نہیں، وہ منی فیصلے ہیں، اصل فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ آسمان سے۔ جب ہم مانتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، وہاں سے وہ ساری کائنات کے فیصلے کرتا ہے، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اندر کوئی کمی ہوگی تبھی ہم مغلوب ہوں گے، ہمارے اندر کوئی عیب اور نقص ہوگا تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہوں گے۔ اندر ہماری سوچ، ہمارا قلب یہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارے اندر قوت ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔